بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا نثار احمد اپنے چینل پروڈکٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹاپک کے اوپر جو کنٹینٹ ہے، جو میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو سم اپ کرنے میں مجھے جتنا ٹائم لگا ہے اور جتنا اس میں نے اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ انویسٹ کیا ہے، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ یہ میں نے دنیا کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہترین دماغ ہیں اور بہترین جو لوگ ہیں، ان کی باتوں کو اکٹھا کیا ہے اور اس کو اپنی زبان کے اندر، مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسان زبان میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا، سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو لرن اینی تھنگ فاسٹ۔ کوئی بھی چیز ہے، اس کو جب ہم لرن کرتے ہیں تو وہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، بیسک پرنسپلز، وہ کیا ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر کامیابی کس طرح ہمارا مقدر بنے گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ یور لرننگ ابیلٹی ڈیسائیڈ یور ارننگ ابیلٹی۔ یہ ایک لائن ہے، لیکن اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے کہ آپ کی جو لرننگ ابیلٹی ہے، یہی آپ کی ارننگ ابیلٹی کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لرن کیسے کریں، اور لرن کریں تو فاسٹ لرننگ کیسے ہو، اور پھر وہ لرننگ پروڈکٹیو کیسے ہو، جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہے پروڈکٹیو آئیڈیاز۔ تو وہ لرننگ جو جسٹ لرننگ ہے بٹ پروڈکٹیو نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا رہی، اس لرننگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بندھے رہیے گا۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ صرف لرننگ نہیں ہے، بلکہ لرننگ ٹو ارننگ ہے، ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے ہاؤ ٹو لرن۔ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں لرن کیسے کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پوری سکل ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ آسان کام ہو تو ہر کوئی کر لے، لیکن ہر کوئی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کو بڑے آسانی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو آسان سمجھ کے کرتا ہے، اس کی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو سمجھے بغیر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لرننگ اس کے لیے یوزفل نہیں ہوتی، اس کو وہ بینیفٹ نہیں پہنچا سکتی جو کہ اس کو پہنچانے چاہیے۔ تو اس میں ہم بات کریں گے، سب سے پہلے جو ہے ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ ہماری جو لرننگ ہے وہ کس طریقے سے فاسٹ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اس کو ہم نام دیں گے ان پٹ کا۔ جب ہم لرننگ کرتے ہیں تو ہم کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ جو لرننگ ہے بیسیکلی یہ ان پٹ ہے، جسٹ ان پٹ، ناٹ آؤٹ پٹ۔ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جو لرننگ ہے اٹ از جسٹ ان پٹ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب لرننگ کرتے ہیں تو ہم سارا فوکس ان پٹ پہ کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، اور ان پٹ ان پٹ ان پٹ ان پٹ ہی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میں چھوٹی سی مثال سے اس کو بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل آج کل ایک آن لائن ارننگ کا بہت شور ہے۔ آن لائن ارننگ، آن لائن ارننگ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، انٹرنیٹ ہے، ہم آن کرتے ہیں، یوٹیوب آن کرتے ہیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم لیتے ہیں، امیزون پہ آن لائن ارننگ ہے یا کوئی اور سورس ہے، فائیور ہے، اپ ورک ہے، کوئی بھی آن لائن لرننگ کا کوئی بھی سورس کہہ لیں، کوئی بھی آپ کیٹیگری کہہ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ویڈیوز کھولتے ہیں، سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان پٹ ہے۔ آپ کورس کے ذریعے، کوئی ویڈیو کے ذریعے، کسی جگہ سیمینار میں جا کے، کسی ادارے میں جا کے کورس کو جوائن کر کے لرننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دس از ان پٹ۔ یا آپ خود سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر ایسا کرتے ہیں، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا بے شک۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی، لرننگ ہو رہی ہے، آپ لرننگ ہی کرتے جا رہے ہیں، ویڈیوز دیکھتے، ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے کی دیکھی، کچھ پتہ چلا، ہاں بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے، اچھا لگا، فیسینیٹ کیا اس نے، آپ نے اور ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی، وہ اچھی لگیں، کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے طور پہ لرن کیا، آپ کو کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ واہ بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، بڑا فائدہ پہنچائے گی، لوگ اس کو مطلب کہ لرن کر کے بڑا پیسہ کما رہے ہیں، میں بھی کماؤں، گرو کروں۔ آپ لرن کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ ایک ویڈیو چھوڑی، دوسری دیکھی، دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، چوتھی، آپ ویڈیوز پہ ویڈیوز دیکھتے جائیں گے،
لیکن آپ اس لرننگ سے سوری ٹو سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر پائے، مطلب اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ ہی نہیں کر پائے۔ جب تک آپ کی لرننگ آپ کو بینیفٹ نہیں دے رہی، مطلب آؤٹ پٹ نہیں دے رہی، اس ٹائم تک وہ لرننگ ایک انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ ہے۔ سوری ٹو سے انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ ہے، آپ اس سے انٹلیکچولی انٹرٹین کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ جینیس بن رہے ہیں، آپ مہان بن رہے ہیں، واہ بھائی واہ، اوروں کو بتا رہے ہوں گے یار بڑا کمال کی ویڈیو دیکھیے، کیا بات ہے، اس کو بھی شیئر کر دی، اس کو بھی شیئر کر دی۔ آپ بعض اوقات بہت اچھی کوئی بک پڑھتے ہیں جو آپ کے اندر ایک ہلچل مچا دیتی ہے، آپ کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں، یار یہ بک بڑی زبردست ہے، پڑھو۔ آپ مطلب وہ بھی پڑھتا ہے تو آپ کچھ دنوں کے بعد جاتے ہیں، جی ہاں جی سناؤ کیسی لگی وہ بک، کیسی لگی بک؟ وہ کہتا ہے بہت اچھی کتاب تھی یار، کیا بات ہے۔ آپ کہیں گے کیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس سے، مطلب حاصل کیا کیا اور اس کو کیا امپلیمنٹ کیا؟ آپ نے کہا یار بہت اچھی بک ہے، پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں شیلو لرننگ۔ یہ شیلو لرننگ ہے، وہ لرننگ جو آؤٹ پٹ میں کنورٹ ہی نہ ہو، جو ابھی ان پٹ ہے۔ ہم کرتے کیا ہے؟ ہم یہی کرتے ہیں، ہم صرف ان پٹ پہ زور دیتے ہیں، لرننگ کرتے ہیں۔ اکثر میں لوگ دیکھتا ہوں پہلی بات تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنتا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ فار ایگزامپل اس نے دیکھا کہ آج کل آن لائن ارننگ بہت چل رہی ہے، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، آپ اس میں چلے گئے، ان ہو گئے، آپ نے لرننگ سٹارٹ کر دی، سننا شروع کر دیا، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، سن رہے ہیں، ان پٹ آ رہی ہے، بٹ وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے رہی۔ دیٹ از کالڈ شیلو لرننگ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ شیلو لرننگ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی جب تک وہ ڈیپ لرننگ میں کنورٹ نہیں ہو جاتی۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ڈیپ لرننگ کیا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو لرن کر رہے ہوتے ہیں، پہلا اصول کہ آپ نے اس کو جب لرن کرنا ہے، جب سیکھنا ہے، تو صرف لرن نہیں کرنا، ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو اپلیکیبل بنانا ہے، ساتھ ساتھ اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا ہے، ایک چیز۔ دوسرا فالٹ جو بہت زیادہ دیکھا گیا کہ جب آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی لرننگ بھی بہت اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ بعض وقت ہم کہتے ہیں جی یار میں نے کورس پڑھا ہے، ساری کلاسز جوائن کی ہیں، میں نے آن لائن بھی پڑھا ہے، لرننگ کوئی خاص ہوا نہیں فائدہ۔ اس میں بھی بڑا ایشو ہے، یہ بڑے ہی اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جب ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا ایک اصول ہے۔ آپ کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کورس سن رہے ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹیکنیک، کوئی بھی سکل آپ نے لرننگ جو ہی سٹارٹ کی، ضروری ہے کہ جس وقت آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، آپ کی 100% اٹینشن اس کو سیکھنے پہ ہو۔ آپ نے ادھر یوٹیوب پہ کورس پڑھ رہے ہیں، ساتھ آپ کا موبائل پڑا ہے، ساتھ دروازہ کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، ساتھ آپ کے ذہن میں خیالات اور بھی چل رہے ہیں، اچھا یار وہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، موبائل پہ میسج آیا، بیل بجی، آپ نے کہا شکر ہے یار بیل بجی، سنا فون، اچھا یہ بعد میں دیکھ لیں گے، وہیں پہ پاز کیا چلے گئے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے، خیر ہے یوٹیوب آن لائن کون سے شو، پھر سن لیں گے۔ ایسے لرننگ نہیں ہوتی، یہ جسٹ انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ ہے، شیلو لرننگ ہے۔ تو ڈیپ لرننگ، اگر آپ لرننگ فاسٹ بنانا چاہتے ہیں، جب آپ لرن کر رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، تو آپ ایک تو 100% اٹینٹیو ہوں، آپ فل اٹینشن کے ساتھ اس کو سیکھ رہے ہوں، اور ایک وقت میں ایک ہی چیز سیکھ رہے ہوں، سنگل ٹاسکنگ۔ بعض اوقات بندہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک فیلڈ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، امیزون، نام سنا ہوگا آپ بھی، دیکھ لیجئے، اس کے مختلف ماڈلز ہیں سیکھنے کے، ایک ہول سیل ہے، ایک پی ایل ہے، ایک مائکرو پی ایل ہے، ایک ڈراپ شپنگ ہے۔ اب آپ ایک وقت میں جی پہلا تھوڑے دن ہول سیل سن لیا، پھر پی ایل شروع کر دیا، پھر چوتھی کیٹیگری شروع کر دی، نہیں۔ آپ جب بھی لرننگ کریں تو ایک چیز کو اپنا ٹاسک بنائیں، ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، فل اٹینٹیو ہو کے کریں، 100% اٹینشن دیں۔ جس وقت آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کا پورا برین فوکسڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کی ان پٹ فاسٹ ہوگی، اور وہ ان پٹ آپ کے اندر پرماننٹ ہونا شروع ہو جائے گی، وہ سکیٹرڈ نہیں ہوگی، وہ انفارمیشن، وہ نالج جو آپ گین کر رہے ہیں کسی بھی سورس سے، وہ نالج آپ کے پاس پھر سکل میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات، اب آ جاتے ہیں ہم آؤٹ پٹ کے اوپر، کہ ان پٹ تو ہو گئی، آپ نے لرننگ کرنا شروع کر دی۔ میں نے پہلے کہا کہ شیلو لرننگ کرتے ہیں زیادہ تر میں بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے اور لوگوں سے سنتا ہوں کہ یار میں نے بھی کورس کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے بھی کیا تھا، مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، جس سے میں نے یہ بات سیکھی بھی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم شیلو لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں. تو جب لرننگ کریں ڈیپ لرننگ کریں, ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں, فل اٹینٹیو ہو کے کریں, 100% فوکس کے ساتھ کریں. جب آپ لرننگ کریں ساتھ ساتھ آپ لرننگ کو بڑھائیں مت کہ ایک چیز ہے, کورس ہے, آپ سنتے جا رہے ہیں, آپ نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. آپ نے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے تھوڑا سا لرن کیا, پاز کریں, روکے وہاں پہ, اس کو ریفلیکشن میں کنورٹ کریں. پہلے تو سکون سے جو آپ نے سیکھا ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ, اب آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, جو بھی آپ کام کے متعلق سیکھ رہے ہیں, پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, مطلب اس کی پریکٹس کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ از اے میجک. یہ وہ کام ہے امپلیمنٹ والا جو اکثر لوگ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کی لرننگ سکل میں یا آؤٹ پٹ میں کنورٹ ہی نہیں ہوتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت آپ آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. آپ نے لرن کیا, پھر اس کو امپلیمنٹ کریں, بار بار کریں, اس کی پریکٹس کریں. ایک چیز آپ کوئی کورس سیکھ رہے ہیں, کچھ بھی سیکھ رہے ہیں, اس کی ایکسیلنس کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے, اس کی ماسٹری آپ نے حاصل کرنی ہے, اس میں آپ نے ٹاپ پر جانا ہے, اس میں آپ نے گرو کرنا ہے, تو یہ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو جب لرن کریں تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. جب ایک پارٹ آپ نے لرن کیا, فل اٹینٹیو ہو کے, فوکس ہو کے, آپ کے دماغ میں اس کا سارا کانسیپٹ آ گیا ہے, اب آپ نے ساتھ ہی ریفلیکشن شو کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے, اور پھر اس کی اپلیکیشن جو آپ اپلائی کر رہے ہیں, جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس کو ریپیٹ کرنا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے, آپ کی انگلیوں میں وہ چیز آ جائے. جیسے ٹائپ رائٹر ہوتا ہے, وہ جب پریکٹس کرتا ہے تو وہ دیکھتا ادھر ادھر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ٹائپ صحیح کر رہا ہوتا ہے. یہ ایکسیلنس ہوتا ہے نا. یہ کیسے ہوا؟ امپلیمنٹ کرنے سے. وہ سنتے رہے ٹائپ رائٹنگ کیسے کرنے, میں مثال دے رہا ہوں, ایسے سنتے رہے اور امپلیمنٹ ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ سارا سنے اور پھر امپلیمنٹ شروع کرے, پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا سنیں, زیادہ امپلیمنٹ کریں اس کو, تھوڑا سنیں, اس کو زیادہ پریکٹس کریں, آپ ماسٹری گین کریں گے اس اسکل کے اندر, آپ ایکسیلنس گین کریں گے اس اسکل کے اندر. آپ بعض لوگ کہتے ہیں نا, کہاوت ہے کہ جی یہ جو بندہ ہے یہ اتنا اچھا بیوپاری ہے, کہ جانوروں کے بیوپاری کی بات کر رہا ہوں, ذرا دیسی بات کر رہا ہوں, گاؤں کا ہونا اس لیے کہ یہ راستے میں کوئی جانور جا رہا ہو تو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے, اس کی قیمت کتنی ہے. اس کا مطلب تجربہ, ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنی سکل کو اتنا زیادہ امپلیمنٹ کیا ہے, اتنا زیادہ یوز کیا ہے کہ اس کو اتنی سکل آ گئی ہے کہ وہ شاید مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ سونا ہو جائے. وہ تبھی ہوتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں بندے کو, جو مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا ہو جاتا ہے, یار اس کی قسمت ہے. بھائی قسمت نہیں ہے, ایسے انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے. یہ شدھ الفاظ شدھ لوگ استعمال کرتے ہیں, یار قسمت بس اس کی اچھی تھی, اس کے مقدر اچھے تھے, ہم نے اکٹھے ہی کورس کیا تھا, میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے کرتا تھا, بلکہ میں ہی اس کو لے کے گیا تھا کورس کرنے کے لیے, تو اس کی قسمت اچھی تھی, وہ آج بھائی لاکھوں میں کما رہا ہے, اس کو نام ہے اس کا, لوگ بھائی اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ کام آتا ہے اس کو, ہے یہ ماسٹر ہے اس کام کا, اور ہم بھی اسی کے ساتھ تھے, بس اس کی قسمت اچھی تھی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, سوری ٹو سے ایسا نہیں ہے. اس نے ایکسیلنس گین کی. ایکسیلنس گین کرنے کا سمپل فارمولہ ہے, لیکن یہ سمپل ہم اس کو اتنا سمپل بنا دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آتا ہی نہیں ہے, اور قسمت پہ ڈال کے ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور اسی لیے ہم ساری عمر سائیڈ پر ہی رہتے ہیں, لائن میں آتے نہیں ہیں جو کامیابی کی لائن ہوتی ہے. تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, بار بار امپلیمنٹ کریں, اس کو پریکٹس کریں. جب آپ اس میں سکل حاصل کر لیں, آپ کے پاس ایکسیلنس آ گئی, اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سٹاک مارکیٹ کا کام سیکھا ہے اور مارکیٹ کو سمجھ لیا ہے, آپ نے اس کورس کیا, ساتھ ساتھ اس کو مارکیٹ میں اپلائی کیا, آپ دیکھتے رہے جو بھی مارکیٹ میں, سٹاک مارکیٹ میں ہے یا کوئی بھی فیلڈ میں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو میں جس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں, مجھے 100% چانس ہے کہ اب یہ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. مطلب آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے وہ کافی حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو اس میں ایکسیلنس ہے. کئی بندے کہتے ہیں یار تکا لگ گیا, تکا نہیں ہوتا میرے بھائی, تکا ایک آدھ دفعہ لگتا ہے. ایک بندے کا ہر روز چھکا لگ رہا ہو اور ہر روز وہ کامیاب ہو رہا اور گریجولی کامیاب ہو رہا, تو وہ تکا نہیں ہوتا, وہ ایکسیلنس ہوتی ہے, وہ ماسٹری ہوتی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کا یہ فارمولہ ہے. لرن کریں 100% فوکس کے ساتھ, سنگل ٹاسکنگ کریں, پورا دماغ اس کے اوپر لگائیں, فوکسڈ رہیں, اور ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں, ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کریں. اس کے بعد جب آپ اس میں سکل حاصل کر لیں, ماسٹری حاصل کر لیں, تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس کو شیئر کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی چیز جس میں آپ مہارت حاصل کر لیں, آپ کو وہ ہنر آ جائے,
آپ کو وہ اسکل آ جائے اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کیسے آئے گی، اب کسی اور کو سکھانا ہے تو خدا کے لیے اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کو شیئر کریں، ٹیچ کریں. ٹیچ کرنے سے آپ اور لرن کریں گے. یاد رکھیں لرننگ کا پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ کسی کام میں جب ایکسیلنس حاصل کر لیتے ہیں اس کا بعد مطلب یہ نہیں کہ لرننگ ختم ہو گئی ہے. بل گیٹ نے جب مائکروسافٹ کمپنی بنائی تو اس کے بعد اس نے لرننگ ختم نہیں کی. ایلن ماسک جو اس وقت سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس نے کہا کہ یہ نہیں کہ میری لرننگ ختم ہو گئی ہے. لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ بات یاد رہے. اور اگر آپ شیئر کرتے رہیں گے اس مہارت کو تو آپ کی لرننگ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی، لوگوں کی لرننگ بڑھتی جائے گی. اور یہ چیز، اچھی چیز کسی کو بھی سمجھانا، کسی کو بھی بتانا، اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہے. آپ یہ جو نیکی کمائیں گے نا، اور اس سے نیکی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے، گرو کر رہے ہیں دوسروں کو بھی. جب آپ دوسروں کو گرو کرتے ہیں نا تو آپ مزید گرو کرتے ہیں. یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہم کسی بھی لرننگ کو فاسٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس لرننگ کی ایبلٹی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.